بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ 2020 کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجوہات میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جیسی کوئی اور قوم کو ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل سوائے قرآن پاک کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتاب میں نہیں ملتی۔ اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا قرآن پاک کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ اعرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالیشان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الکاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے عبرت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قومی ملک میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیراتیں کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسۂ مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہوئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا، اور مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے، نہریں اور آبشار بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالیشان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی
جو بتوں کے پجاری بنے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت ہی زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ مختلف کتابوں میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود اور ہرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوت، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیہ جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، کہ ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں محض احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تو جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنے طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسب و شاداب کھیت و کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا، قوی مضبوط اور قد آور جسامتیں۔ انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے، جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب آپ میری مدد کریں۔ فرمایا، اے ہود علیہ السلام، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدل گئی۔ مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشکسالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے کہ اے میری قوم، اپنی پروردگار سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بینا برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے۔ ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری کرتے اور ان کی مشکل دفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب خاطر مداری کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعا مانگتے رہے۔
دعا کروانے والے سردار کا نام کیل بن امبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ کیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تم نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب پھینک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دے گی۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوموں کی تباہی کو جو واقعات فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی اپنے آس پاس روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔